ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو نکاح جو پڑھا رہا ہے اس کو نہیں پتا، ساتھ میں جو نکاح کا حصہ دار ہے یعنی خاتون، عام طور سے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، یعنی اس کو بالکل لا تعلقی کا زمرہ دے دیا جاتا ہے، عام طور سے ظاہر ہے اس کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ خاتون کو خود نہیں بٹھایا جاتا اور سامنے ان کے ایجاب و قبول نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو خطبہ نکاح میں وہ شامل نہیں ہوتی؟ یہ جو بیچ میں فرق آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ جی ہمارے ہاں تو یو ایس اے میں، امریکہ میں وہ اکٹھا جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ خاتون بھی موجود ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ہم پیر صاحب کی تجویز اس حد تک بہت شاندار ہے کہ عربی خطبے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساتھ انگلش یا اردو میں جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، اور میں تو اس کو ساتھ لنک کرتا ہوں کیونکہ نکاح کی تقریب میں زیادہ تر ینگسٹرز ہوتے ہیں. تو جب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی، تو میں کہتا ہوں آج ہیومن کلوننگ کا دور ہے. جینیٹک انجینئرنگ کے بعد، جب ڈی این اے کی یہ ڈسکوری کے بعد یہ بات آئی کہ ہم کسی ایک سنگل سیل سے کریشن کا پروسیس کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا قرآن مجید کی تو یہ سائنسی تصدیق ہو رہی ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا، جو ہم خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں سنگل سیل سے پیدا کیا، اللہ اکبر، وخلق منہا زوجہا. اور یہ بحث بھی پھر ختم کر دیتی ہے یہ آیت کہ تم جو کہتے ہو کہ جی پہلے مرد تھا یا عورت تھے، تو اب تو جینیٹک انجینئرنگ نے یہ کروموسومز کا جو ہے کہ 23 اس طرف ہیں، 23 اس طرف ہیں، وہ پوری ڈیٹیل جو ہے، تو میں سائنٹیفکلی بھی تاکہ ان کی اٹریکشن بھی ہو، دین کے اوپر اعتماد بھی بڑھے، اور وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پراؤڈ فیل کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ریلیجن نہیں دیا کہ ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف دیا ہے، قرآن حکیم کی صورت میں، سنت رسول کی صورت میں. اب یہ بھی اس میں ہونا چاہیے تجویز میں کہ جو ہے وہ مرد کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، عورت کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے جو ہے بہتر ہوں. تو اس اعتبار سے رسول اللہ کی شخصیت ایک رول ماڈل ہے پوری انٹائر مینکائنڈ کے لیے، ساری ہیومینٹی کے لیے حضور رول ماڈل ہے. اس میں حضور کی جو ڈومیسٹک لائف ہے، حضور کی جو گھریلو زندگی ہے، عائلی حیات مبارکہ ہے، اس کے گوشوں کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے تاکہ ایک انسپائریشن بھی ہو، ایک گائیڈنس بھی ہو، اور یہ بھی پتا چلے کہ یہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو جو اولاد دے تو ان کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے. تو اس وجہ سے کر کے ہسبینڈ اور وائف کے جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان وہ بھی بتایا جائے. وہ بھی بتایا جائے. بہت خوب بات آپ نے کی ہے، یقین جانیے.